السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے عبداللہ کی کہانی جس کا عنوان ہے اسکول۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، یعنی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے، جو عالم دین تھے، مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ، یعنی قرآن پاک زبانی یاد کروانے کو حفظ کہتے ہیں، تو فرمایا حفظ کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی وردی یونیفارم پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا۔ حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ میاں اپنے ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا ہو رہا تھا؟ جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل یعنی فائدے سنائے۔ جب فضائل سنائے لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں،
تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ یہی سوچتا رہا کہ امتحان کیا ہوتے ہیں۔ جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ ابا جان، یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں وہ پورا دن پریشان تھا۔ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو اس بچے اسکول پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے ان پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر حذیفہ کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ سمجھ گئے۔ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے، تمہاری امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوں تو ان سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنی امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوستوں، امی ابو ہمیشہ ہمارے اچھائی ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سخط الربی فی سخط الوالدین، یعنی والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا، ذرا بتائیے گا؟ پہلی بات تو ہم نے یہ سیکھی کہ ہمارے والدین ہمارے لیے جو کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ دوسری بات کیا سیکھی، بتائیں ذرا؟ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، اچھی ملتی ہے، تو ہمارا کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ جی، ہم کہتے ہیں، جیسے اس کہانی میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ذرا غور سے پڑھیں، مجھے یاد دلائیں ذرا، میری یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے۔ کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں ہم نے کون کون سے الفاظ پڑھے تھے؟ نہیں پتا؟ امی نے کہا تھا کہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سبق کھانا ہے۔ جی، اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی تھی، جب ان کے پڑھائی امتحانات ہو گئے اچھے سے تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جی، حذیفہ کے دوستوں نے کیا کہا تھا، الحمدللہ، جس کا مطلب ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جی، تو آج کے بعد ہم بھی اپنے والدین کی بات مانیں گے اور ان کی ہر بات مانتے ہوئے ہر کام کریں گے جس سے اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ آج کی کہانی یہیں تک تھی، دوبارہ ہم ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔